بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور الحمدللہ ماہ سفر کا پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو جمعہ کے دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرمان بردار بنائے، اور جو لوگ بیمار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برساتا رہے، آمین۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بہت سی ویڈیوز میں جمعۃ المبارک کی فضیلت میں بیان کر چکی ہوں۔ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار کہا ہے، اور جمعۃ المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ جمعہ کے نام سے ایک مکمل سورت موجود ہے۔ اس میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور مسجد میں آ جاؤ، امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو، پھر نماز جمعہ ادا کرو اور اپنے رزق کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کہ رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کا ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرمان بردار بنانے کے لیے عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد نیک اور فرمان بردار بن جائے گی۔ اگر رزق کے معاملے میں پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نواز دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور جب ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک کے بہت سے وظائف ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کے ایک چھوٹے سے لفظ کن فیکون، اس لفظ کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، اور فیکون ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجت کو پورا کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو، اور ہر جس چیز کو بھی پوج کر اپنی حاجت مانگتا ہے تو اس کی حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے، کیونکہ بے شک وہ مشکل کشا اور اپنے بناوٹی خدا کو ہی کیوں نہ سمجھیں، لیکن مالک اور رزاق تو اللہ کی ذات ہے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو، اور فرمائے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ اللہ پر توکل رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نواز دے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفہ کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اس وقت میں پڑھنے کے لیے آپ کو اس لیے تلقین کی ہے کہ بہت سے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اسی وقت میں پڑھنا ہے جو وقت میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی غلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اس قرآنی لفظ یعنی کن فیکون کو پڑھنا ہے۔ کن فیکون کو کم از کم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی جتنی ہمت ہے، لیکن کوشش کریں کہ 313 سے کم نہ پڑھا جائے۔ 313 سے جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس عمل کو کریں۔ جب آپ 313 مرتبہ یعنی جیسے زیادہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جس کام کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کا تصور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم کر دے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی فرمان بردار ہو جائے گی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس عمل کو جمعہ کے دن یعنی ماہ سفر کے پہلے جمعہ ہی کو پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ماہ سفر کے علاوہ بھی اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جمعہ المبارک کے دن کا یہ بہت ہی بڑا، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔